اگر کسی کو عدل اور انصاف، پیس اینڈ جسٹس کا دور دیکھنا ہے تو اسے عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھنا پڑے گا۔ یہ مسلم اور نان مسلم دونوں ہی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے پہلے مجدد بھی کہے جاتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص اس امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے تھے اور بہت عظیم تابعی کہے جاتے ہیں یہ۔ نعوذ باللہ ان کی قبر مبارک کو ابھی سیریا کے اندر پامال کیا گیا، جہاں پہ ان کی قبر تھی وہیں قریب میں ان کی اہلیہ کی قبر تھی، اس کے قریب میں جو ان کے خادم تھے، بہت ہی نیک خادم، ان کی قبر تھی۔ تینوں کی قبروں کو پامال کیا گیا، اور رپورٹ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو باقیات تھیں اس کو نکال کر کے انہیں جلایا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی بے شمار لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے مسلمان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہمارے اسلامک ہیروز کون ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسلامک ہیروز کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کون سے ہیرو ہیں۔ ہمارے بچوں کو تو سپر مین، بیٹ مین اور سارے خانز کے بارے میں تو اچھے سے پتہ ہے، سب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہوتا ہے، کب پیدا ہوئے، ہر ایک چیز پتہ ہے۔ لیکن ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم ہیرو ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کیا، کیسی ان کی دور خلافت تھی، کیا ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، انہیں کیوں اسلام کا پہلے مجدد کہا جاتا ہے، کیوں ان کے لیے پیس اور جسٹس کے دور کو دیکھنے کے لیے ان کے دور کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس سے پہلے کے دور میں لوگ چوراہے پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے کہ آپ کی کتنی پراپرٹی ہے، تمہارے کتنے مکان ہیں۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بنے تو لوگ بات کرتے تھے کہ تم نے کتنے روزے رکھے، تم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ سب باتیں ہوتی تھیں ان کے دور میں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 3 بر اعظم کا خلیفہ جب وہ نماز پڑھنے آتا تھا تو اس کے جو کپڑے ہوتے تھے اس پہ 10 پیبند لگے ہوتے تھے، تو لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ بادشاہ 3 بر اعظم کا اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیا؟ تو اس سے ایک عبرت ہوتی تھی۔ اس سے ان کا دور کچھ 2 سال، 2.25 سال کا چلا، لیکن انہوں نے وہ 2 سال کے خلافت میں انہوں نے ایک زبردست دور قائم کر کے دکھایا کہ یہ ہمارے اسلام کے ہیرو۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا کیا مرتبہ، کیا ان کا مقام ہے اسلام میں، کیا انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے ان کی قبر کو پامال کیا، اور اس کے بعد وہاں سیریا کے جو آفیشیل ان کا سنا ٹی وی چینل ہے، جشن منا رہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ کہاں دیکھیے کتنا۔ تو ہمیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جس طریقے سے ہمیں اس چیز کو لوگوں دکھانا چاہیے، اور آپس میں ہمیں یونٹی قائم کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی بے شمار لعنت ہو جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا سزا بتائی ہے اس کی؟ اگر کوئی قبر پہ بیٹھتا ہے، صرف قبر پہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، قبر پہ بیٹھنا زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ایک آگ کے انگارے میں بڑھا دیا جائے وہ کم گناہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو یہ لوگوں نے کیا ہے تو انہیں بھی ایسی سزا وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے لوگ جیسے بھی کر کے ان کو یہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے سزا ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ انہیں بھی یہی سزا دی جائے، ایک آگ جلا کے ان کو اس میں بٹھایا جائے۔ اتنی کم سے کم ان کو یہ سزا تو دینی ہی چاہیے۔ اور ہم لوگ کو آپس میں ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شخصیت تھی، کیا وہ کیسے کون انسان تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو یہ بتایا تھا کہ ان کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، انہیں شیعہ عالم بھی انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ شیعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی تکریم و تعظیم کا قائل ہے، اس لیے کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تو عالم اسلام پر احسان ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر جو مدتوں سے سب و شتم کیا جاتا تھا، جو امیر المومنین پر لعن کی جاتی تھی، اسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے روکا، اور دیگر ان کے عادلانہ جو کام تھے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نہیں تھے تو وہاں کی مسجدوں میں 60 سالوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنتیں کرائی جاتی تھیں، باقاعدہ مسجدوں پہ لعنتیں کراتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے۔ تو جب یہ خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے اس چیز کو ختم کیا، اور انہوں نے یہ الفاظ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ انہوں نے خطبے میں الفاظ
कोट कराई है। उम्मत पे उनका बहुत बड़ा एहसान है, जो 60 सालों से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो लानतें कराई जा रही थी उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया अपने दौर खिलाफत में। तो ऐसे हमारे इस्लाम में बहुत अजीम, बहुत बड़े बड़े साहब कराम, ताबई, तबा ताबईन गुजरे हैं, जिनके बारे में हमें लोगों को और ख़ुद भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से दुनिया की तालीम हम लोग के लिए फ़र्ज़ है, उसी तरीके से दीन की तालीम भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है। उसके बारे में हम खुद जानें और जो जाने लोगों उस बारे में बताएं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उमर रज़ी अल्लाह तआला के ग्रेट ग्रैंड सन थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साए से भी शैतान डरता है। तो अल्लाह के रहमो करम से उनके ख़ानदान में जो भी लोग आए वो इंतहा दर्जे के नेक थे, वही उनके ख़ानदान का उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हमें अपने बच्चों को एजुकेट ज़रूर करना है। दिस इज़ मी फैसल मशकूर साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।